شبانی سے کلیمی 2 قدم. تو مولانا روم کو یہ شعیب جی شمس تبریز جس نے مولوی سے مولانا روم اور بتا دوں کہ یہ مسلمی جو ہے نا فرمایا ہم نے ان سے سنا کہ تربیت سلوک میں اور تربیت نفس میں تصوف کے پورے ذخیرہ میں اس کا کوئی بدل نہیں. مثنوی یہ مان لی مثنوی کے اندر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ حکایتیں وہ شروع کرتے ہیں. اللہ پاک نے ان کو یہ بل کرتا ہے. بڑی توجہ دلپ بات ہے. ڈاکٹر طاہر تنولی صاحب ہمارے ماہر عبادیات بھی ہیں اور ماہر روحیات بھی. وہ آپ سے مخاطب ہوں گے. آپ کو ایک بات مثنوی کی بتانے لگا. اللہ پاک نے مولانا روم کو یہ ملکہ عطا کیا ہے کہ وہ جس بات کو سمجھانا چاہتے ہیں اس بات کے موافق اللہ پاک ان کے ذہن میں ایک حکایت ڈال دیتا ہے اور وہ حکایت شروع کرتے ہیں. حکایت پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ مولانا روم جو ہے وہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. وہ حکایت پڑھنے اور سننے والا نا وہ درمیان میں آپ پڑھے حکایتیں آپ کو زیر لب مسکرانے لگتا ہے. آپ کو ہنسی آ جائے اور یکدم مولانا روم اس کا جو ہے نا کانٹا بدلیں گے اور پھر پتہ چلے گا کہ مولانا روم نے یہ حکایت بیان کی. ایک مختصر سی صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایک جگہ مولانا روم بیان کرتے ہیں کہ 4 تھے ایک گاؤں میں رہنے والے دوست. وہ انہوں نے کہا چلو نماز پڑھنے جاتے ہیں. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے. دیکھا کہ مسجد کے مولوی صاحب نہیں ہیں. ایک نے کہا میں اذان دیتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے اذان. اس نے اذان دی. دوسرے نے کہا جماعت میں کروں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. مولوی صاحب نہیں ہے نہ مؤذن ہے. موج لگ گئی. ایک آگے کھڑا ہو گیا باقی 3 پیچھے جو ہے نا وہ ابتدا میں پڑھنے لگے. اتنی دیر میں مؤذن جو اس مسجد کا تھا وہ وقت جا رہا تھا. دوڑا دوڑا سانس پھولا ہوا وہ آیا. اس نے اذان شروع جب کی تو وہ پیچھے ایک نمازی تھا. کہتا مولوی جی تکلیف نہ کرو اذان ہو گئی. نماز پڑھتے جماعت کے ساتھ پڑھا. ساتھ والے نے نا کوہنی ماری. کہتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے نہیں بولتے. تیسرا کہنے لگا آپ دونوں کی نماز ٹوٹ گئی. امام کہنے لگا اللہ کا شکر ہے میری نماز نہیں کی. یہ حکایت بیان کی. اور اس کے بعد مولانا فوراً بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہمارا حال بھی محترم ڈاکٹر علی اکبر صاحب فرما رہے تھے کہ اصلاح جو ہے اصلاح ہے. کہتے ہیں ہمارا حال بھی یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کی غلطی پکڑتا ہے. ہر ایک کی نظر دوسرے کی خطا کی طرف ہے. اپنی خطا کو کوئی نہیں. اگر ہم اپنی خطاؤں کو دیکھنے لگ جائیں تو معاشرہ ہمارا صالح بن جائے. مولانا روم اس طرح کے پیغام دیتے ہیں. اب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں ہمارے ملک پاکستان کے نامور ماہر اقبالیات بھی اور ماہر روحیات بھی. سارے ماہرین آئے ہیں. یہ بڑی نازش ہے کہ وہ آج مولانا روم کے نام پہ یہ سب محبت کا اظہار کر رہے ہیں. جی خطاب محترم ڈاکٹر طاہر حمید تنولی ڈپٹی ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان. سامنے ہوتے تنولی صاحب اسی دیدار بھی کرنا چاہتے ہیں. کرسی پہ بھی آ سکتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ سامی نے بہت انتظار کری ہے شام کا. آپ انتظار کس طرح سوچ کرتے ہیں؟ کرسی رکھوائے میرا خیال بچانے کے لیے نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قابل احترام مشاہیر اکرام علماء کرام اساتذہ اکرام صاحبان دانش اور بہت ہی محترم حاضرین مجلس. اب جناب علامہ نور زمان علی صاحب کے
بہت شکر گزار ہیں، انہوں نے مولانا نور کی مناسبت سے اس نشست کا انعقاد کیا اور ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا کہ ہمارے گفتگوؤں سے ان کے کلام سے مستفید ہو سکے اور مولانا نور کے افکار سے، ان کی حکمت سے، ان کے فکرات سے بہربار ہو سکے۔ حاضرین گرامی، مولانا نور کے حوالے سے ہم نے کلام بھی سنا، ان کے بارے میں گفتگو بھی سنی۔ ہماری تاریخ کے اندر اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ بڑی بڑی علمی روحانی ہستیاں پیدا ہوئی جنہوں نے اس ملت کو اپنے دور کے اندر اس دور کے فتنوں سے نکالنے اور ملت کو سدھارنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ صوفیاء کا کردار اس لحاظ سے منفرد ہے کہ صوفیاء اصلاح باطن سے شروع کرتے ہیں، من سے شروع کرتے ہیں، جیسا علامہ اکبر صاحب بڑا ایک سسٹمیٹک انداز سے اس صوفیاء کے کردار کو، صوفیاء کی فکر کو بیان کر رہے تھے۔ اور جب صوفیاء نے اس میں لکھا، اپنے آثار کو محفوظ کیا امت کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے صوفیاء ہیں جنہوں نے صرف اخلاقیات میں لکھا کہ ہمارے خلق ہمارا کیسے بہتر ہو، ہماری ایتھکس کیسے بہتر ہو، ہماری مورالٹی کیسے بہتر ہو۔ کچھ ایسے صوفیاء جنہوں نے معرفت پہ لکھا، حقائق بیان کیے، جیسے کہ بات نے کیا نشہ کرتے۔ مسلم مولانا نور کا امتیاز یہ ہے، یہ اخلاقیات کو بھی بیان کرتی ہے اور حقائق کو بھی بیان کرتی ہے۔ یعنی مولانا نے جس طرح حقائق عام فہم بنایا، صرف عام فہم نہیں بنایا، مؤثر بنایا ہماری شخصیت کو بدلنے کے لیے، اس کی مثال نہیں دیکھتے ہیں۔ یعنی مولانا جب مصنوی کے اندر کلام فرماتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، کوئی حقائق بیان کرتے ہیں، تو ہماری شخصیت کو بدل رہی ہوتی ہے، ہماری ہستی کو بدل رہی ہوتی ہے، ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا کر رہی ہوتی ہے کہ انقلاب جو ہے اس کو محمیز دے رہی ہوتی ہے ہمارے اندر۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ مولانا ہمارے اندر ایک ایمانی زندگی کو جو ہے اس کا ایک سرچشمہ پیدا کر دیتے ہیں ہمارے من کی اندر، اور یہ بہت کام ہے۔ یعنی صوفیاء کی تحریروں کو جب آپ پڑھتے ہیں، آپ کو آگہی ملتی ہے، آپ کو معرفت ملتی ہے، حقائق سے آشنائی ملتی ہے، درد و سوز ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے۔ لیکن مولانا کا امتیاز یہ ہے کہ وہ آپ کے اندر ایک یقین، طاقت اور زندگی کی تازگی پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا دی ورلڈ ریلی نیڈس اے رومی، آج کی دنیا پر رومی کی ضرورت ہے۔ who may create enthusiasm in them and kindle the flame of life، جو ان کے اندر جذبہ پیدا کرے، ان کے تن مردہ میں شعلہ حیات پیدا کرے۔ ہمیں اس رومی کی ضرورت ہے، اور اقبال نے یہی کہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری طالب علمانہ گزارش ہے کہ مولانا روم کی مؤثریت کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ہم اقبال مانیں، ہمارے پاس اقبال ہے۔ اقبال کو اقبال مولانا روم نے بنایا، اور یہی بات یعنی علامہ نے اپنے آپ کو مرید ہندی کہا اور مولانا فقیر رومی کہا۔ اور ایک پورا مکالمہ ہے جس میں علامہ ایک سوال کرتے ہیں، اس کا جواب مصنوی سے دیتے ہیں، مولانا کے الفاظ میں دیتے ہیں۔ جہاں پہ آج کچھ کینڈ ہوتا ہے، علامہ سوال مولانا سے یہ کرتے ہیں کہ ہند میں اب نور ہے باقی نہ سوز، اہل دل اس دیش میں ہی رہو۔ اے میرے پیر رومی ہے میرے مرشد، اس کا حل کیا ہے کہ ہند زوال میں چلا گیا، تاریکی میں چلا گیا، اس کا مقدر تاریخ ہو گیا۔ اب دیکھیں مولانا کی پوچھ کیا، مولانا فرماتے ہیں روشنیوں کر دیا کار دونا ہی لاؤ بے شک۔ اے میرے مرید، تو نے یہ پوچھا ہے کہ ہند موت کی آگوش میں ہے، تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے،
اپنے مستقبل سے محروم ہے، زوال ہے۔ اے میرے مرید، یہ موقف ان لوگوں کا ہے جو کار دونا میں چلنے والے ہیں، جو کم ہمت ہے، پست فطرت، یہ ان کا موقف ہے۔ کار مردہ روشنی و گرمیاں، اگر کوئی مرد ہے جہاں ہوگا وہ تاریکی کو روشنی میں بدلے گا، وہ سستی کو گرمی میں بدلے گا، وہ بے عملی کو عمل میں بدلے گا۔ یہ روشنی ہے، اور اس رومی کو اب پھر ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے، اس رومی کو پھر دریافت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تصوف نام ہے اخلاقیات کا، لیکن جس کو کہتے ہیں رسمی اخلاقیات نہیں، ایسی اخلاقیات جو زندگی کے ساتھ چشمے سے اوریجنیٹ ہوتی ہو اور مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ اخلاقیات، وہ سر چشمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور مولانا کی زندگی جب ہم دیکھتے ہیں تو مولانا کی زندگی کی اخلاقیات کے اس میں کھول کے اس اعلیٰ ترین مقام پہ آپ کو نظر آتی ہے۔ مثال ہے زندگی، آپ اپنے دور کے ایک بڑے صوفی، ایک بڑے صاحب حال حضرت صدر الدین کونوی سے ملنے کے لیے گئے، تو جب ان کی خدمت میں گئے تو دوزانوں ہو کے بیٹھ گئے، تو ان کی مجلس میں بیٹھ کے کسی شخص نے پوچھا، مولانا سے پوچھا کہ مولانا آپ علم ظاہر کے بھی بادشاہ ہیں، باطن کے بھی بادشاہ ہیں، ہمیں یہ بتائیں کہ معرفت خدا بند کیا ہوگی؟ مولانا خاموش ہے۔ اس نے دوبارہ پوچھا، مولانا خاموش ہے۔ اس نے تیسری بار پوچھا، مولانا خاموش ہے۔ بعد میں جب مولانا ان کی مجلس سے نکلے تو حضرت صدر الدین کونوی بہت ناراض ہوئے اس شخص پر کہ اتنی بڑی ہستی تشریف فرما تھی اور تم نے کیوں گھیر دی، کیوں اس طرح کا سوال کیا؟ اس نے کہا حضرت میں نے کہا کچھ سیکھ لی، لیکن مولانا نے کوئی جواب نہیں دیا، تو آپ نے فرمایا مولانا ادب کی وجہ سے بولے بھی نہیں اور تمہیں جواب دیا۔ اس نے کہا کیا جواب دیا؟ تو صدر الدین کونوی نے فرمایا مولانا نے تمہیں جواب دے دیا، من عرف ربہ قل جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان گم اس کا حال بڑا معرفت خدا بن گیا۔ وقت بڑا کم ہے، صرف 3 باتیں آج کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ میں نے یہ رسی کیا تھا کہ مولانا ہمیں اس خلق کی طرف، اس منہج حیات کی طرف، اس اپروچ کی طرف بلاتے ہیں جو زندگی کی اپروچ ہے، اور شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اخلاق حسنہ سے شروع ہوتی ہے۔ مولانا فرماتے ہیں ہر چبر کو آیا ہے ظلمات الغم، ہاں سے بے باک گستاخی اسلام، تیری زندگی میں بڑے غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تاریکیاں آتی ہیں، کبھی تو نے سوچا یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں صرف تیری گستاخی کی وجہ سے ہوتا ہے، تیری بے باکی کی وجہ سے۔ جب تو بے احتیاطی کرتا ہے اپنی زندگی میں تو اس سے تیری زندگی غموں میں چلی جاتی ہے۔ وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم۔ یہ تم دنیا میں مصائب میں جاتے ہو، آلام میں جاتے ہو، یہ بے وجہ نہیں آتا، یہ تمہاری اپنی کمائیاں ہوتی ہیں جو اس صورت میں ڈر کر تمہارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ فرماتے ہیں از ادب کو نور گشت از فرد و از ادب معصوم و پاک دامن ملک۔ ادب کی وجہ سے دنیا میں روشنی ہے، فرشتے معصوم اور پاک ہیں ادب کی وجہ سے۔ تو بارگاہ محبوب کا ادب اختیار کرتے ہیں، پریشانیاں تیری زندگی سے رخصت ہوئے۔ گویا جب ہم اپنے پھول حضور یا خدا بند کے احساس کے ساتھ بہتر کرتے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا اہل بناتے ہیں۔ اس کے بعد جو مولانا یقین کا، امید کا راستہ دکھاتے ہیں، فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت بدان، یہ عدم آمد امید عابدان۔ تم سمجھتے ہو عدم کچھ بھی نہیں رہا، سارے دروازے بند ہو گئے، سارے خزانے لوٹ گئے، ساری امیدیں ناامیدی میں بدل گئی۔ نہیں، تو نے یخرج الحی من المیت نہیں پڑھا۔ اللہ کی شان یہ ہے وہ زندہ کو پیدا نہیں کرتا، مردہ سے بھی زندہ نکال لیتا۔
اس کی بارگاہ میں ادب نہیں اللہ ہے، نیسی نہیں ہے، لیکن نس وہاں ادب کچھ اور ہے، وہاں دیوار کا دروازہ بنتے دیر نہیں لگتی۔ فرماتے ہیں بس خزانہ سن حق باشد ادم کے برابر اداہا، اللہ کی اداؤں کے ظہور کا خزانہ کیا ہے؟ عدم ہے، اور اس عدم سے اللہ کی عطائیں برآمد ہو رہی ہیں۔ تو تجھے مایوس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ زندگی میں کبھی مایوسی کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، عدم کو بھی وجود سمجھو، اور کتنی حیران کی بات ہے، قرآن حکیم میں وجود کا لفظ کئی مرتبہ کئی پیرایوں میں آیا، اور عدم کا لفظ ایک مرتبہ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد تیسری بات جس طرح میں اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، یقین اللہ کی کتاب پر کس طرح مولانا پیدا کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں الف لام میم حامیم حروف چون عصائے موسیٰ حروف۔ تو قرآن مجید پڑھتا ہے، کبھی تم نے الف لام میم کو پڑھا، کبھی حامیم کو پڑھا، ان کو عام عرب نہ سمجھنا، یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا۔ اس میں وہی تاثیر ہے، وہی تاثیر ہے جو موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھی۔ فرماتے ہیں حسب ترکیب محمد لاہ محفوظ گرچہ در ترکیب ہر تن جن سے ہوس۔ اگر حضور کے بدن پاک کو دیکھیں، گوشت ہڈیوں کا بدن ہے، جیسے آپ کی ہم جنس ہر انسان کا بدن ہے، لیکن فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ کہ اندر ترکیب آمد معجزہ کہ ہما ترکیب ہا گشتن ما، لیکن یہ پیکر اور ہے، یہ پیکر بخشن معجزات ہے، جن کا محل کسی اور بشر کی ترکیب نہیں بن سکتی۔ ہم چنا ترکیب حامی میں کتاب ہس بس بالا و دیگر حادشے فرماتے ہم چنا حامی میں کتاب ترکیب ہست بس بالا و دیگر حادشے فرماتے ہیں اسی طرح یہ جو حامیم تم پڑھتے قرآن مجید کے اندر الف لام میم پڑھتے ہو، اس کی ترکیب کی عام حروف سے مختلف ہے۔ جس طرح ترکیب بدن محمد ترکیب انسانیت سے مختلف ہے، یہ بالا مقام پہ ہے، اور اس کے علاوہ ہر شیخ پہ ہے۔ اجتہا گردد شگافت بہرا چون عصا حامیم ازداد خدا۔ فرماتے ہیں اس حامیم کے اندر اور اس الف لام میم کے اندر وہ طاقت ہے جو موسیٰ کا عصا اژدہا بن کے نکالتا تھا، یا موسیٰ کا عصا دریا کو پھاڑ کے نکالتا تھا۔ یہی بات علامہ نے کہی۔ علامہ فرماتے ہیں تم نے مجھ سے یہ پوچھا کہ قرآن مجید کیا ہے؟ بات گوئیں مانچ درد بز میں راستہ یہ کتابیں بھی چیز کی راستہ بجانا رفت جان دیگر شبات جان جو دیگر شد جہاں دیگر شبات۔ فرماتے ہیں تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کتاب یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اس کے بارے میں تمہیں وہ بات جو میرے دل میں چھپی ہوئی ہے، یہ کتاب ہے، اس کے علاوہ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی شان قدرت ہے۔ جب یہ کتاب انسان کے اندر اتر جائے تو پھر انسان بدل جاتا ہے، جب انسان بدل جائے تو پھر وہ جہان کو بدل جانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، قرآن مجید کو، وحی کو اور منصب انبیاء جس طرح مولانا نے بیان کیا ہے، جب ہم اس کو جتنا سمجھتے جاتے ہیں اتنا قرآن مجید کا جو نور فیضان خدا بند ہے وہ ہماری مستی کا، ہمارے ذات کا حصہ بنا کرتا ہے، ہماری اپروچ بدلنے لگتا ہے، ہمارا نقطہ نظر بدلنے لگتا ہے، ہمارا تصور کائنات بدلنے لگتا ہے، ہمارا ورلڈ ویو بدلنے لگتا ہے۔ یہی تو وہ چیز جس نے علامہ کی پوری سوچ اور پوری فکر نکلتا، اور علامہ نے اس وقت امید کی کرنیں دیکھی جب سارے کب را سکتا ہے غم کا عظیم منظر مجھے ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر۔ وہ بھروسہ کہاں سے پیدا ہوا تھا؟ وہ ادھر سے پیدا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ کے آخری دنوں میں جب سب کچھ چھوٹ گیا، کوئی کتاب ان کو مطالعے میں نہیں تھی، دو کتابیں ہر وقت کے پاس موجود ہوتی تھی، قرآن مجید اور مسجد مولانا۔
تو ہم نے مولانا کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے. مغرب بھی پڑھ رہا ہے لیکن ایک اور پرسپیکٹو ہے. مولانا کو جس طرح سمجھنا ہے اور جس طرح علامہ مولانا کی بات کرتے ہیں اور جس طرح، بلکہ آپ دیکھیں کہ مسجد کے دیواچی میں مولانا نے یہ لکھا ہے اگر کسی کی پریشانیاں ختم نہ ہوتی ہیں، کسی کی عمل کی کمزوری ہو، کسی کی رزق کی کمی ہو، میری مسجد کے پاس آ جائے، یہ سارے مسئلے اس کے حل ہو جائیں. یہ کتاب زندگی دینے والی کتاب ہے، موت کو زندگی میں بدلنے والی کتاب ہے. ہم نے اس کتاب سے وہ یقین، وہ زندگی، وہ قوت اور وہ طاقت